خواتین و حضرات آداب. آج ہمارے مہمان ہیں رحمان عباس. رحمان عباس ہماری اردو فکشن کا اور جو نئے لوگ اردو فکشن لکھ رہے ہیں اس میں نہایت ہی اہم اور معتبر نام ہیں. ان کو ہم بہت سارے حوالوں سے جانتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھے فکشن رائٹر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اظہار رائے کی آزادی کے لیے اردو میں جو ہندوستان میں اردو میں جو گنے چنے لوگ آواز اٹھاتے ہیں اس میں ایک بہت ہی اہم نام رحمان عباس کا ہے. رحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. شکریہ. رحمان صاحب اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور ہندوستان کے رائٹرز الگ الگ زبانوں کے رائٹرز جس طرح ایوارڈ واپس کر رہے ہیں اس کو دو طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. ایک وہ اینگل ہے جو آپ نے ہمیں دکھایا جن لوگوں نے ایوارڈ واپس کیا. ایک وہ لوگ بھی ہمارے سامنے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہمارے سامنے آتا ہے آنا چاہیے کہ یہ ایوارڈ واپسی کی جو مہم ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑنا ہے اور کچھ لوگ شہرت کے لیے اس کا حصہ بنے ہیں. یہ دو طرح کی چیزیں ہیں. آپ ظاہر ہے ایوارڈ واپس کرنے والوں میں ہیں, آپ اس کو غلط ٹھہرائیں گے, لیکن کیا ایسا نہیں ہے رحمان بھائی کہ جو ایوارڈ واپسی کی مہم شروع ہوئی تھی اس میں دھیرے دھیرے کچھ چیزیں ایسی شامل ہو گئیں, لوگوں کو لگا کہ نہیں یہ بہتی گنگا میں ہمیں بھی ہاتھ دھو لینا چاہیے, ایوارڈ واپس کریں گے تو کم سے کم نام ہوگا. تو یہ دونوں چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ زمرد صاحب, آپ کے دو سوالات ہیں اس پوری تفصیلی تعارف میں. ایک وہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں اور کیوں ہیں. ہندوستان کی جو تاریخ ہے اور خاص کر آزاد ہندوستان کی جو تاریخ ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس تاریخ میں تشدد نہیں ہے. ہماری پوری تاریخ پچھلے 60-65 برسوں کی جو تاریخ ہے وہ تشدد سے بھری ہوئی ہے. ہمارے ملک کی موجودہ تاریخ میں بہت سارے فسادات ہیں, جنوسائڈس ہیں. 1984 ہے, 2002 ہے, بامبے رائٹس ہیں, بامبے بلاسٹ ہیں. اس اٹیک کے بعد ملک میں جو صورتحال جس طرح سے آگے بڑھی ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ عدم رواداری پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی یا تشدد کا پورے طریقے سے قبضہ ہو گیا تھا, نہیں. ساری چیزیں سائملٹینیس چل رہی تھیں. 84 کا جب رائٹس ہوا سکھوں کے خلاف تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی اپنے انعامات واپس کیے تھے, اور خوشونت سنگھ کا آپ اس میں نام لے سکتے ہیں, انہوں نے اپنا انعام جو بھی ان کے پاس انعام تھا وہ واپس کیا تھا. خوشونت سنگھ نے ہی کیا تھا. ہاں نہیں, اور بھی 2-3 لوگوں نے کیا تھا. تو وہ ایک طرح کا ان کا اپنا احتجاج تھا, اپنی ناراضگی کا اظہار تھا. یہاں ہم اب جو بالکل موجودہ صورتحال ہے, کرنٹ صورتحال ہے, پچھلے 3-4 برسوں سے کہہ سکتے ہیں جس کی شروعات ہوئی تھی, اور اس سے بہت پہلے سے جو بی جے پی سے ایفیلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں جنہیں ہم رائٹ ونگرز کہتے ہیں یا فرنج ایلیمنٹس کہتے ہیں, جو بنیادی طور پر تشدد میں یقین رکھنے والی ایسی تنظیمیں ہیں جنہیں کہیں نہ کہیں بظاہر طریقے سے سرکار کی حمایت حاصل ہے. تو جب ہم نے دیکھا کہ مہاراشٹرا میں دابولکر کا قتل کیا گیا, جو ایتھسٹ تھے اور سماج میں مذہب کے نام پر پھیلی ہوئی جو اندھی عقیدت تھی, یا آپ کہیے کہ غلط چیزوں کی جو مذہب کے نام پر ایک طرح سے پنپی ہوئی بیماریاں تھیں, ان کے خلاف وہ اپنی آواز اٹھا رہے تھے. اس ایک آواز کو جو روشن خیالی کی آواز تھی اسے کس طرح سے خاموش کر دیا گیا. اس کے بعد جو رویہ ایک اچھی حکومت کا ہونا چاہیے تھا, ایک سیکولر اور ڈیموکریٹک پرنسپلز پر منتخب حکومت کا جو رویہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہمیں اس طرح دکھائی نہیں دیتا ہے. پھر اس کے بعد اور بھی ادیبوں کے قتل کی داستان ہے اور آپ اس بات سے واقف ہیں. اس کے بعد دادری میں مرحوم اخلاق کا جس بہیمانہ انداز میں قتل ہوا, وہ قتل ایسا نہیں تھا کہ ایک مشتعل ہجوم نے ان کا قتل کیا تھا. اس قتل کے پس پردہ وہ پورا نظریاتی حلقہ کھڑا تھا, جو نظریاتی حلقہ کہیں نہ کہیں جا کر حکومت کے نظریے کے ساتھ مل جاتا ہے. تو جب ایک حکومت جو دہلی میں جس کا اقتدار ہو, اس سے وابستہ جماعتوں کے اراکین لوگوں کو ان کی مذہبی آزادی یا کسی ایسے ٹاپک کو, یا جو بیف کا ایشو بنا گیا تھا, ایسے ایشو کو بہانہ بنا کر ایک ماحول کریٹ کریں جس کا ان کو آنے والے دوسرے الیکشنز میں یا دوسری ریاستوں کے الیکشن میں فائدہ پہنچے, یہ پورا جو سیاسی کھیل تھا یہ ملک کے سامنے تھا. آپ لوگ اس کے ایک طرح سے اس کے مخالف. سن لیجیے, صرف ایسا نہیں ہے. تو اس ملک کا یہ جو جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں, اس کے جو کور آئیڈیاز ہیں, کور پرنسپلز ہیں, ان میں کو ایگزسٹنس ہے.
ان میں رواداری ہے، ان میں عدم تشدد ہے، اس میں تمام مذاہب کے عقائد کا یکساں احترام ہے، اور اس کے ساتھ ہم وہ پوری گنگا جمنی تہذیب کا سفر ہے جس کی بہت لمبی تاریخ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ دیکھا گیا اس ملک میں، اس ملک کا جو ذہین طبقہ ہے، ذہین طبقہ نہیں کہ اس ملک کا جو تخلیقی جو طبقہ ہے، یا اس ملک کے جو ادیب ہیں، فنکار ہیں، موسیقار ہیں، یہ سب محسوس کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ہوا تھا، لیکن کم از کم اس وقت حکومت اس طرح سے ملوث نہیں تھی، اور حکومت ایسے ایلیمنٹس کو بیکنگ نہیں کر رہی تھی۔ اب ہم نے دیکھا کہ دادری میں جو قتل ہوا اخلاق کا، اس کے بعد کس طرح مرکزی حکومت کے نمائندے اور بی جے پی کے اسپوکس پرسن، آر ایس ایس سے جڑے ہوئے لوگ کس طرح سے اس قتل کے واقعے کی مذمت کرنے کے بجائے کہیں نہ کہیں اس کا دفاع کر رہے تھے۔ یہ سچویشن بھی سامنے آئی تھی۔ تو ادیبوں میں، فنکاروں میں جو ایک الجھن کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اس کا کہیں نہ کہیں اظہار ہونا بہت ضروری تھا۔ لیکن رحمان بھائی، یہ تو ادیبوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زبان کے ادیب میں بھی اس وقت تو دو خانوں میں بٹ گئے ہیں لوگ۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ کیا ایوارڈ واپسی سے کوئی فرق پڑنے والا ہے یا نہیں ہے، نہیں، دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے جعلی لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں کہ جو صرف اس لیے ایوارڈ واپس کر رہے ہیں کہ انہیں شہرت چاہیے۔ مجھے ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جنہیں شہرت چاہیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن افراد کے پاس دہلی کا یا کسی ریاست کا کوئی انعام سرکاری تھا، یہ ان کی آزادی ہے کہ وہ یا تو اسے واپس کریں یا نہ کریں۔ جنہوں نے واپس کیا ہے ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور بیشتر ادیبوں کا پوائنٹ آف ویو جو ہم نے سنا ہے جنہوں نے اپنے انعامات واپس کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ تشدد کے خلاف ہیں، وہ مکالمے میں یقین رکھتے ہیں، وہ مذہبی آزادی میں مکمل یقین رکھتے ہیں، وہ ہندوستان کے قانون میں یقین رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ واپس نہیں کر رہے ہیں وہ یقین نہیں رکھتے۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے واپس کیا ہے انہوں نے اپنا یہ موقف بیان کیا ہے۔ جن کو واپس نہیں کرنا ہے یہ ان کی آزادی ہے، اور اس کا یکساں احترام کیا جاتا ہے، اور اس پر کوئی تنقید کرنے کی بالکل گنجائش بھی نہیں ہے کہ فلاں ادیب نے یا فلاں فنکار نے اپنا انعام کیوں واپس نہیں کیا۔ یقیناً وہ دوسرے کسی وسیلے سے، دوسرے کسی اسٹیج سے، دوسرے کسی میڈیم سے اپنا احتجاج یا اپنی بات، احتجاج بھی شرط نہیں ہے، وہ بھی ایک آزادی ہے، اپنی بات ضرور کہہ رہا ہوگا۔ اور اگر اس کے پاس وہ سٹیج بھی نہیں ہے، اس کے ایمان کا وہ درجہ بھی نہیں ہے، تو یقیناً وہ اپنی تحریر میں کہیں نہ کہیں اپنے ملک کے سماجی سیاسی صورتحال کا اظہار کر رہا ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایسا بھی نہیں کرتا ہے تب بھی اس پر کسی کو کوئی بات کہنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی انسان کی آزادی ہے کہ وہ کسی موضوع پر کچھ نہ کہے۔ تو میں اور میری طرح کے بہت سارے رائٹر غالباً اس طرح کی پوری مکمل آزادی میں یقین رکھتے ہیں۔ انعام واپس کرنا بھی ایک آزادی ہے، واپس نہیں کرنا بھی ایک آزادی ہے، معاشرے میں جو کیفیت ہے اس پر بولنا بھی ایک آزادی ہے، نہیں بولنا بھی ایک آزادی ہے، چنانچہ گرفت میں کوئی نہیں آتا ہے۔ لیکن رحمان صاحب، کیا وجہ ہے کہ جس دنیا میں آپ رہتے ہیں یا جس لٹریچر کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اردو دنیا نے اس طرح اس تحریک کا یا اس مہم کا اس طرح ساتھ نہیں دیا؟ دیکھیں، ایک تو اردو بہت چھوٹی زبان ہے، چھوٹی زبان اس سینس میں کہ اردو کا جو لٹرلی کلاس ہے اس ملک میں وہ بہت محدود ہے۔ آپ ایک ایسی زبان میں ناول لکھتے ہیں جس میں آپ کی 200 کاپیاں چھپتی ہیں، اور اس میں سے 98 کاپیز آپ اپنے دوستوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کی زبان میں خرید کر لٹریچر پڑھنے والا کلاس بہت محدود ہے، تو آپ کا جو ادبی سرکل ہے، جو لٹرلی کمیونٹی ہے، وہ بہت محدود ہے۔ پھر یہ جو کمیونٹی ہے اس کے اپنے مفادات، اس کی اپنی مجبوریاں بہت ہیں، اس کی معاشی مجبوریاں ہیں، اس کی سوشل انسیکیورٹیز ہیں، ایون اس کا جو انٹلیکچوئل کلاس ہے اس کی اپنی پولیٹیکل اور سوشل انسیکیورٹیز ہیں۔ جو اس کے بعد آپ کی تربیت کس طرح سے ہوئی ہے، آپ جس زبان کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہاں پہ تعلیم کیسی ہوئی ہے، آپ کے اساتذہ کیسے تھے، آپ نے شروع سے کس طرح سوشل موومنٹس کو دیکھا ہے اس ملک کے، آپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ حاشیے پر ہیں، اصل میں اردو کا بہت بڑا طبقہ، میں زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ادبی حلقے کی بات کر رہا ہوں، وہ اس ملک کا جو مین اسٹریم پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کا حصہ نہیں بن پاتا ہے۔ آپ کا لٹریچر اسی لیے اس ملک کا جو مین ڈسکورس چل رہا ہے اس کا حصہ نہیں بن پاتا ہے، آپ کی تنقید بھی اس ملک کے ڈسکورس کا حصہ نہیں بن پا رہی ہے۔ یہ بہت سنجیدہ سوالات ہیں، اس کا جواب ہم سب کو تلاش کرنا ہے، تمہیں بھی، مجھے بھی، اور ہمارے بعد بھی، اور ہمارے پہلے والوں کو بھی، جو کہیں نہ کہیں سے اپنے ملک کی صورتحال پر بولنا، لکھنا، پڑھنا سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو مسائل بہت سنجیدہ اردو کے ساتھ ہیں۔ اب اس کے بعد جو لوگ تھے
وہ اگر اس، اور میرا خیال ہے کہ مہاراشٹر میں 4-5 اردو والے ایسے ہیں جنہوں نے احتجاج میں حصہ لیا، اور جنہوں نے نہیں بھی لیا انہوں نے اپنی بات رکھی ہے. گلزار اور جاوید اختر دونوں نے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے اپنا ساہتیہ کا اکیڈمی انعام واپس کرتے. مطلب احتجاج درج کرنے کے جتنے بہت سارے طریقے ہیں، اور سب کی آزادی جس طرح کا وہ ٹول استعمال کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. رحمان بھائی، آپ کی یہ پورا سفر ہے، اس کی ہم آپ کے اندر آپ کی ابتدا سے ہی، جیسے آپ کے 3 ناول ہم نے پڑھے ہیں، نخلستان کی تلاش میں، ایک ممنوع محبت کی کہانی، اور خدا کے سائے میں آنکھ مچولی. ایک ناول پہ بھی آپ کی کتاب ہے، اس پہ بعد میں آئیں گے. تو آپ کا جو پہلا ناول ہے نخلستان کی تلاش میں، اس کے لیے ہم نے سنا ہے کہ آپ کو جیل بھی جانا پڑا. کیا اس میں آپ نے ایسا لکھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑ گیا؟ ورنہ اردو کی مسئلہ کیا ہے، لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں. پہلے جو میں نے بات کہی مسئلہ وہی ہے کہ اردو زبان کی جو جمالیات اب کنورٹ ہو رہی ہے. یعنی اب جو مسائل آپ کے ساتھ ہیں وہ یہ کہ تاریخ کے ایک پورے سفر میں زبان کے ساتھ بہت سارا ڈرامہ ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں بہت داخلی سطحوں سے سفر کرتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اردو کی جو جمالیات جو کنورٹ ہو رہی ہے، خاص کر افغانستان میں جو انقلاب آیا، طالبان کا انقلاب کہیے یا اقتدار میں جب وہ آئے تھے 89 میں، اور کشمیر میں 89 میں جس طرح سے جہاد کا ایک ریوائول ہوا تھا جو افغانستان کی کہیں نہ کہیں کاپی تھی، اس کا بہت ڈائریکٹ اثر آپ کی زبان پر ہوا ہے، آپ کی زبان کی سائیکی پر ہوا ہے. یہاں اردو میں آپ کو بہت ساری باتوں کا پاس رکھنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اردو کی جو آڈینس ہے یا جو اردو کا پڑھنے والا کلاس ہے وہ ہر چیز کو شریعت کی عینک سے دیکھنے لگا ہے. آپ اگر اس میں ایک محبت کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ سے یہ سوال پوچھے گا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو ہمارے مذہبی نقطۂ نظر سے غلط ہے. تو ادب کا مذہبی نقطۂ نظر ہوتا نہیں ہے، لیکن اتفاق سے اردو پڑھنے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا آیا ہے جو ہر چیز میں مذہبی نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اب وہ تو خوش نصیبی ہے کہ اب وہ پریم چند کو نہیں پڑھ رہے ہیں، عصمت آپا کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ورنہ ان پر اگر ان کی اپنی زندگی میں عصمت آپا پر 1 مقدمہ ہوا تھا اور منٹو پر 6-7 مقدمے ہوئے تھے، تو اب تو ہر سال ان پر 10 مقدمے ہوتے. تو اب اردو کا جو اپنا انٹالرنس اردو کا ہے، اردو معاشرے کا ہے، وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. میرے ناول کے ساتھ بھی لگ بھگ یہی ہوا. میں نے جس طرح کے ناول پڑھے تھے اردو سے اور انگریزی سے ایم اے کرتے ہوئے، اس میں اگر آپ کا پروٹیگنسٹ اور آپ کا مرکزی کردار کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے ہم آگوش ہوتا ہے، تو وہ جب آپ کسی سے کس کرتے ہیں تو آپ کا صرف اس میں جسم شریک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ آپ کا پورا ایک اسپریچول ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو جو آپ کا تجربہ، آپ کی روح کا تجربہ ہے، آپ کا جمالیاتی تجربہ ہے، آپ کا انسانی تجربہ ہے، اس تجربے کا اظہار جب آپ کریں گے تو آپ اس سے جسم کا جو اس میں جسم کا محلول ہونا ہے، آپ اس سے گریز نہیں کر سکتے. میں ایسے ادب کو ادب تسلیم ہی نہیں کرتا جو ہر 2 صفحے پر شریعت کی ڈکشنری لے کر بیٹھے گا کہ مجھے کہاں کس چیز کا پاس رکھنا ہے. تو میں نے اپنا جو مجھے درست لگا، جو مجھے صحیح لگا، جو مجھے لگا کہ جو انسانی تجربہ ہے اسے میں اسی طرح رجسٹر کروں گا جس طرح میں نے کیا ہے. تو اس ناول میں تھا کیا ایسا؟ میں نے یہی بتایا نا، اس ناول میں یہ سین ہے کہ ایک پروٹیگنسٹ جو اس کا مرکزی کردار ہے وہ اپنی محبت کا ذکر کر رہا ہے، اس نے کس طرح اپنی معشوقہ کو گلے لگایا ہے، کس طرح سے اس کو کس کیا ہے. تو یہ سارا سیکوینس ایک ڈریم سیکوینس ہے اس میں جو وہ اپنی موت سے پہلے دیکھتا ہے، اور اس ڈریم سیکوینس کا اپنا ایک اس کا جو نریشن ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح سے آپ ڈریم دیکھتے ہیں. آپ ڈریم میں اگر آپ ڈریم دیکھ رہے ہیں، آپ ڈریم میں اس خواب میں کسی سے محبت کر رہے ہیں، تو میں جب اس کو لکھوں گا تو اس پر پہرا نہیں لگاؤں گا. اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے، اس کی جو صداقت ہے، اس پورے تجربے کی جو صداقت ہے، اس صداقت تک پہنچنے کے لیے میرے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ الفاظ. اگر اس الفاظ پر یا ان جملوں پر کسی کو اعتراض ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. منٹو نے بھی لگ بھگ یہی سب کچھ تو میں اس کو اس لیے نہیں روک سکتا کہ یہ کسی مخصوص طبقے سے آنے والے قاری کی مذہبی فکر پر یا اس کی مذہبی آزادی پر اس سے کس طرح کا میں اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا. میری آزادی ہے، اس کا میں احترام کرتا ہوں، آپ اپنی آزادی ہے اس کا احترام کریں، لیکن آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں چیز آپ کی دل آزاری کا سبب بن سکتی ہے، آپ کو وہ چیز نہیں پڑھنی چاہیے.